شہنشاہ جہانگیر اور اس کی محبوب ملکہ نور جہاں دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، اور مغل سلطنت جو ایک طویل عرصے سے انتشار کا ہدف بنی ہوئی تھی، ایک بار پھر مستحکم ہو گئی۔ نوجوان شہزادے خرم نے اپنے تمام سیاسی حریفوں کو شکست دی اور شہاب الدین شاہ جہاں کے لقب سے ہندوستان کے تخت پر جلوہ افروز ہوا۔ مغل شہنشاہ کے شب و روز آرام سے گزر رہے تھے کہ اچانک اس کا سب سے بڑا اور محبوب بیٹا دارا شکوہ بیمار ہو گیا۔ شاہی طبیبوں نے ابتدائی معائنے کے بعد بیک زبان کہا کہ پریشانی کی کوئی بات نہیں، یہ ایک عام سا بخار ہے جو معمولی دواؤں کے استعمال کے بعد اتر جائے گا۔ شاہ جہاں اور ملکہ ممتاز محل طبیبوں کی گفتگو سن کر مطمئن ہو گئے۔ علاج جاری رہا، مگر شاہی طبیبوں کی تجویز کردہ نسخے سے شہزادہ دارا شکوہ کو کوئی فائدہ نہیں ہوا، بلکہ مرض آہستہ آہستہ بڑھتا ہی رہا۔ مغل شہنشاہ نے دوبارہ طبیبوں سے رجوع کیا۔ شاہی حکیموں کو حیرت تھی کہ ان کی دوائیں بے اثر کیوں کر ہو گئیں۔ ایک بار پھر شہزادہ دارا شکوہ کا تفصیلی معائنہ کیا گیا۔ بہترین اور اثر انگیز دوائیں منتخب کی گئیں، مگر بالآخر وہ بھی ایک مشت خاک ٹھہریں۔ شہزادہ دارا شکوہ کے مرض میں روز بروز اضافہ ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ ولی عہد سلطنت اس قدر لاغر و نحیف ہو گیا کہ بستر پر اٹھ کر بیٹھ بھی نہیں سکتا تھا۔ شاہ جہاں اور ملکہ ممتاز محل کی نیندیں حرام ہو گئیں۔ وہ اپنے محبوب فرزند کو ایک شمع کی طرح پگھلتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ آخر علماء دربار نے مغل شہنشاہ کو مشورہ دیتے ہوئے عرض کیا، شاہ عالی مقام، آثار و قرائن بتاتے ہیں کہ یہ کوئی بیماری نہیں۔ اگر شہزادہ معظم کو کوئی مرض لاحق ہے تو شاہی طبیب اب تک اس بیماری کی تشخیص کر چکے ہوتے۔ مغل شہنشاہ نے علماء دربار کی گفتگو بہت غور سے سنی، پھر نہایت افسردہ لہجے میں بولا، اگر یہ کوئی مرض نہیں تو پھر کیا ہے؟ کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ آسمانی بلائیں انسان کو گھیر لیتی ہیں۔ علماء دربار نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اور ان بلاؤں کا رد کسی دوا سے ممکن نہیں۔ ایسے مواقع پر صدقات اور دعائیں ہی انسان کے کام آتی ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے دارالحکومت میں اعلان کروا دیا گیا، پھر ہر مذہب و ملت کے لوگ اپنے اپنے طریقوں کے مطابق شہزادہ دارا شکوہ کی صحت یابی کے لیے دعائیں کرنے لگے۔ مساجد، مندروں اور گردواروں میں ایک ہی قسم کے الفاظ کی گونج سنائی دینے لگی۔ انداز مختلف تھے، مگر ہر مسلمان، ہندو، سکھ اور دیگر عقائد کے لوگ دعاؤں میں ایک ہی دعا مانگ رہے تھے کہ خالق کائنات شہزادہ دارا شکوہ کو صحت عطا کرے۔ دعاؤں کی گونج کے ساتھ صدقات بھی جاری تھے۔ خزانہ شاہی کے زیر اہتمام قدم قدم پر لنگر خانے قائم کر دیے گئے، جہاں صبح و شام ہزاروں بھوکے کھانا کھا کر اپنے انداتا سے ولی عہد سلطنت کی زندگی کی بھیک مانگا کرتے، مگر وہ نامعلوم بلا یا بیماری کسی طرح بھی شہزادہ دارا شکوہ کا ساتھ نہیں چھوڑتی تھی۔ شاہ جہاں اور ملکہ ممتاز محل کا اضطراب اپنی انتہا کو پہنچ چکا تھا۔ جوان سال بیٹے کی تیمارداری کرتے کرتے ماں باپ بھی بیمار نظر آنے لگے۔ پھر ایک دن کسی مصاحب نے خلوت کدے میں مغل شہنشاہ سے عرض کیا، ذل الہی، شہزادہ معظم کی صحت و عافیت کے لیے بظاہر ساری تدابیر آزمائی جا چکیں، مگر فائدہ کیا ہوا؟ ہمارے اختیار میں کچھ نہیں۔ اپنے مصاحب کی بات سن کر شاہ جہاں رو پڑا۔ اگر کوئی طبیب یا حکیم شہزادے کی زندگی کی ضمانت دے تو ہم اسے یہ سلطنت بطور انعام دے سکتے ہیں۔ ایک عظیم الشان سلطنت کے فرما روا کی بے چارگی قابل دید تھی۔ آپ ایک مرد فقیر سے رجوع کیوں نہیں کرتے؟ مصاحب نے اپنے شہنشاہ کو مشورہ دیتے ہوئے عرض کیا، اس مرد فقیر کو سیم و زر کی حرص ہے اور نہ منصب و جاہ کی طلب۔ کون ہے وہ فقیر؟ شاہ جہاں مصاحب کی بات سن کر چونک اٹھا۔ اسے مایوسیوں کے اندھیرے میں امید کی ایک ہلکی سی کرن نظر آئی۔ کہاں رہتا ہے وہ فقیر؟ اس سے درخواست کرو کہ وہ اپنی جھولی میں پڑی ہوئی کیمیا دارا شکوہ کو بخش دے۔ وہ فقیر لاہور کے ایک سنسان گوشے میں رہتا ہے۔ مصاحب نے درویش کی نشاندہی کرتے ہوئے کہا، تو پھر کس بات کا انتظار ہے؟ ہمارا پیغام اس درویش تک پہنچا دو۔
شاہ جہاں نے پرجوش لہجے میں کہا، اگر شہزادے کو کھوئی ہوئی صحت مل گئی تو ہم درویش کے ساتھ تمہارے بھی ممنون اور احسان مند ہوں گے۔ پھر کئی برق رفتار شاہ سوار قاصدوں کی حیثیت سے لاہور کی طرف دوڑ پڑے۔ راستے میں ایسے کئی مقام آئے جہاں مغل شہنشاہ کو یہ محسوس ہوا کہ اب شہزادہ دارا شکوہ کے چراغ زندگی کو بجھنے سے بچایا نہیں جا سکتا، مگر اچانک شاہ جہاں کو محسوس ہوا کہ چراغ کی لو تھر تھراتے یکا یک سنبھل گئی ہے۔ مختصر یہ کہ اسی اذیت ناک فضا میں شہاب الدین شاہ جہاں ایک ڈھانچے کو لے کر لاہور پہنچا اور پھر درویش کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ مستند تاریخی روایت ہے کہ فرما روائے ہندوستان جلال و جبروت کے کسی مظاہرے کے بغیر ایک عام انسان کی طرح درویش کی خانقاہ میں حاضر ہوا۔ شاہ جہاں کا یہ عجز و انکسار دیکھ کر فقیر اپنی چٹائی سے اٹھا اور اسلامی آداب کے مطابق شاہ جہاں سے مصافحہ کیا۔ اس دوران دارا شکوہ کا پلنگ خانقاہ کے ایک گوشے میں رکھ دیا گیا۔ پھر دیکھنے والوں نے دیکھا کہ مملکت ہند کا مطلق العنان حکمراں ایک گدڑی پوش فقیر کے سامنے دست بستہ دو زانو بیٹھا ہے۔ بادشاہ کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں کوئی طبیب نہیں ہوں اور روحانیت میں بھی میرا کوئی مرتبہ نہیں ہے۔ فقیر نے اپنی ذات کی نفی کرتے ہوئے کہا، اب میری سمجھ میں نہیں آتا کہ تاجدار ہندوستان نے اس قدر دشوار گزار سفر کیوں کر اختیار کیا۔ میں حضور سے حسن ظن رکھتا ہوں۔ مغل شہنشاہ کے لہجے سے انتہائی عقیدت کا اظہار ہو رہا تھا۔ بے شک آپ ایک غیرت مند صوفی اور مرد بے نیاز ہیں۔ اگر آپ کے دل میں ذرہ برابر بھی طلب دنیا ہوتی تو میرے ایک اشارے پر دہلی چلے آتے۔ درویش فرما روائے ہندوستان کے اس طرز کلام سے بہت متاثر ہوا۔ خدا شہنشاہ کو حسن ظن کی جزا دے، یہ کہہ کر درویش نے مٹی کے پیالے میں پانی بھرا، پھر اپنی جگہ سے اٹھا اور شہزادہ دارا شکوہ کے پلنگ کے قریب پہنچ کر ولی عہد سلطنت سے مخاطب ہوا۔ اے جان بے قرار، ہمیں تو بہت دنوں سے تیرا انتظار تھا، مگر تو آیا بھی تو کس حال میں؟ درویش کے لہجے میں اس قدر سوز تھا کہ شاہ جہاں کی آنکھیں بھی بھیگ گئیں اور خود دارا شکوہ بھی رونے لگا۔ شیخ، میری ناتوانی کا یہ عالم ہے کہ میں اپنی کوشش سے اٹھ کر بیٹھ بھی نہیں سکتا۔ شہزادے ہمت تو کرو۔ یہ کہہ کر درویش نے ولی عہد سلطنت کے جسم کو اپنے بائیں ہاتھ کا ہلکا سا سہارا دیا۔ پھر حاضرین خانقاہ نے اپنی آنکھوں سے یہ حیرت انگیز منظر دیکھا کہ دارا شکوہ جو ناتوانی کے سبب کروٹ بھی نہیں لے سکتا تھا، آسانی کے ساتھ اپنے پلنگ پر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ پھر درویش نے اپنا ایک ہاتھ مغل شہزادے کے سر پر رکھا اور دوسرے ہاتھ سے پانی پلایا۔ مٹی کے پیالے کا وہ پانی کیا تھا؟ اپنی تاثیر میں آب حیات سے بڑھ کر تھا۔ چند گھونٹ حلق سے اترتے ہی دارا شکوہ کو محسوس ہوا کہ جیسے بے جان جسم سے جسم میں توانائی کی نئی لہر دوڑ گئی ہے۔ شاہ جہاں نے درویش کی خانقاہ میں ایک ہفتے تک قیام کیا۔ اس دوران فرما روائے ہند ایک فقیر کا بے مایہ مہمان رہا۔ درویش نے حسب استطاعت معمولی غذا تاجدار ہند کے سامنے دسترخوان پر بھی رکھی اور مغل شہنشاہ نے اس غریبانہ خوراک کو نہایت ذوق و شوق سے کھایا۔ دارا شکوہ اپنی مشہور تصنیف سکینۃ الاولیاء میں ایک مقام پر تحریر کرتا ہے، میرے والد محترم مجھے اس وقت حضرت شیخ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے جب ہندوستان کے تمام حاذق اطباء میرے علاج سے عاجز آ گئے تھے اور بظاہر میری سانسوں کا شمار ختم ہوتا نظر آتا تھا، مگر حضرت شیخ نے مجھے مٹی کے اس پیالے سے پانی پلایا جسے آپ خود استعمال فرمایا کرتے تھے۔ پھر قدرت خداوندی کا کرشمہ اس طرح ظاہر ہوا کہ میں ایک ہفتے کے اندر اس طرح صحتیاب ہو گیا جیسے کبھی بیمار ہی نہیں ہوا تھا۔ شاہ جہاں بیٹے کی صحتیابی کا جشن اس طرح منانا چاہتا تھا کہ فقیر کے قدموں میں سیم و زر کے انبار لگا دے اور اس کی خانقاہ کے در و دیوار میں طلائی رنگ بھر دے، مگر درویش نے یہ کہہ کر انکار کر دیا، اگر بادشاہ کچھ دینا چاہتے ہیں تو بس اتنا کرم کر دیں کہ مجھے تنہا چھوڑ دیں۔ مغل شہنشاہ نے پہلی بار کسی انسان کی یہ شان بے نیازی دیکھی تھی۔ آخر اس نے دوسرے زاویے سے درخواست کی، اگر شیخ یہ نظارت و تحائف قبول نہیں فرماتے تو اپنے خدمت گاروں ہی میں تقسیم کر دیں۔ بڑی عجیب بات ہے کہ میں جس چیز کو اپنے لیے پسند نہیں کرتا اسے دوسروں کے لیے کیسے پسند کروں؟ درویش نے نہایت پرسوز لہجے میں کہا۔ انجام کار شاہ جہاں دہلی لوٹ آیا۔ راستے بھر وہ زیر لب ایک ہی بات دہراتا رہا،
خدا کا شکر ہے کہ ابھی اس کی مملکت میں ایسے جانباز موجود ہیں جس درویش کے دستے کار ساز سے پانی کے چند گھونٹ پی کر مغل شہزادہ دارا شکوہ نے ایک لا علاج بیماری سے نجات حاصل کی تھی، وہ سلسلہ قادریہ کے مشہور بزرگ حضرت میاں میر لاہوری رحمت اللہ علیہ تھے۔